بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کی زندگی بدلنے جا رہی ہے۔ جی ناظرین، اس لیے کہ میں آج آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں جو کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ 50 سال پرانی بھی اگر کوئی بندش ہے، نظر بد ہے، نظر حسد ہے، جیسے پوری فیملی کو لگی ہوتی ہے، وہ ختم ہو کر خوشیاں ملنا شروع ہو جائیں گی اور وہ سب کچھ ہونا شروع ہو جائے گا جس کی کبھی آپ خواہش کرتے تھے۔ میری ایک ایسی فیملی سے ملاقات ہوئی ناظرین، جنہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے یہ ایک ایسا عمل کیا ہے جو کہ ان کو کسی بزرگ نے بتایا تھا، اور اس عمل کے کرنے کے بعد ان کے گھر کے معاملات ایسے درست ہو گئے کہ جیسے ویرانے میں اچانک بہار آ جائے۔ انہوں نے کیا کیا ناظرین؟ ان کے گھر میں 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے۔ سب کی عمریں ایسی چلتی جا رہی تھی، ایسے لگتا تھا کہ جیسے اس فیملی کا دنیا کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، رشتے آتے ہوتے ہی نہیں تھے، یہاں تک کہ سب سے بڑی بیٹی کی عمر 42 سال تک جا پہنچی، اس سے چھوٹی بیٹی کی عمر 37 سال تک جا پہنچی، اس سے چھوٹی بیٹی کی عمر 33 سال تک جا پہنچی، بیٹا ان کا اس کی عمر 30 سال کے قریب ہو گئی، اور ایک اور چھوٹا بیٹا جس کی عمر اب بھی تقریباً 27 سال کی ہے۔ کسی بندے کی گھر میں کوئی شادی نہیں ہوئی تھی، اور گزارا گھر کا کیسے چل رہا تھا؟ کبھی کوئی چھوٹا موٹا کام کر لیا سو کر لیا، کبھی کہیں سے مل گیا آ گیا کر لیا۔ کیسی ویران زندگی ہوگی اس فیملی کی ناظرین۔ آپ ذرا غور تو کیجئے کہ جو فیملی ایسی زندگی گزار رہی تھی، گھر بھی ٹوٹا پھوٹا، ایسے لگتا تھا کہ جیسے خلاص انہوں نے سوچ رکھا تھا کہ خوشیوں کا تعلق ہمارے اس گھر کے ساتھ نہیں ہے۔ ناظرین، ان کو ایک عمل ملا، ایسا عمل ملا کہ جیسے ہی انہوں نے کیا، سب سے پہلے بڑی بیٹی کی شادی ہوگی جس کی عمر 42 سال تھی۔ جی، رشتہ آیا اچانک، نکاح، اور نہ خرچہ نہ کچھ۔ اگلوں نے کہا جی کہ ہمیں یہی بیٹی چاہیے، بس آپ ایسے ہی رخصت کر دیں، اور وہ خوشی خوش۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد دوسری بیٹی کا بھی رشتہ آیا۔ جیسے ہم برتھ ڈے پارٹیز کرتے ہیں، ایسے برتھ ڈے پارٹی چھوٹی سی ہوئی، یعنی ایک چھوٹا سا فنکشن، 4 بندے بیٹھے، 10 بندے بیٹھے، اور نکاح، اور وہ سبحان اللہ، کھجوریں کھائیں، چائے پیا، مٹھائی کھائی، وہ جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تیسری بیٹی کی بھی ایسے ہی، جو آئے ہوئے تھے جنہوں نے درمیانی والی بیٹی لی تھی، انہی میں سے کسی کو تیسری بیٹی بھی اچھی لگی، چلو جی ہو گیا۔ جو بیٹا تھا اس کو جناب جاب مل گئی، جاب کام کرنا شروع کر دیا، اس کا بھی نکاح ہو گیا ہے اور رخصتی ہونے والی ہے۔ چھوٹے بیٹے کو بھی اپنے بھائی کے ساتھ ہی اچھی جگہ ایک اور جاب مل گئی۔ اب ناظرین، انہوں نے گھر بھی چینج کر لیا ہے، ان کے معاملات بھی سیدھے ہونا شروع ہو گئے، اور وہ حیران ہو گئے کہ اتنی دیر سے جا کے یہ سارے ہوئے، یہ سارے کام کیسے ہو جاتے ہیں ناظرین؟ ایسے ہی ہو جاتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے ان کا وقت لکھا ہوتا ہے۔ کتنی حیرانگی کی بات ہے، وہ خود حیران ہے کہ ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ سب ایسے ہی دنیا سے چلے جائیں گے، نہ کسی کا رشتہ ہوگا، نہ کسی کو کوئی پراپر ایک اچھی جاب ملے گی جس سے گھر کا گزارا، کوئی موٹر سائیکل لینا وغیرہ تو ان کے لیے ایک مطلب وہ ڈے ڈریم ہو گیا جیسے ایسے۔ تو ناظرین، وہ کیا ہے، وہ کون سا عمل ہے، کیا کیا؟ سبحان اللہ۔ آپ کو بتاتے ہوئے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ ناظرین، برسوں سے، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جمعے کو سورہ کہف پڑھو، دجال سے آپ محفوظ ہو جاؤ گے۔ ہم نے صرف یہی سمجھا کہ دجال پتہ نہیں آئے گا، کب آئے گا، کیا ہوگا، تو ابھی مطلب لوگ سیریس نہیں لیتے، یا I'm very sorry to say لوگ سیریس نہیں لیتے۔ لیکن ناظرین، جو سیریس لیتے ہیں لوگ، ان کی قسمت ایسے ہی چمک جاتی ہے، جیسا کہ حدیث مبارک میں موجود ہے کہ جو بندہ اس سورت کو پڑھتا ہے ایک خاص دن، ایک خاص وقت، اس بندے کے درمیان اور خانہ کعبہ کے درمیان ایک نور کی لکیر کھینچی جاتی ہے، اور اس بندے اور اللہ رب العزت کے عرش کے درمیان ایک نور کی لکیر کھینچی جاتی ہے، روشن ہو جاتی ہے۔ جس بندے اور رب کے درمیان نور کی لکیر کھینچی جائے، کیسا تعلق ہو جائے، کیا چاہیے اس کو ناظرین؟ میں
جب سے میرا چینل بنا ہے میں آپ لوگوں کو بتاتا آ رہا تھا کہ یہ کام کر لیں، یہ سورت پڑھ لیں، اس کا بڑا اثر ہے، وہ پڑھ لیں۔ یہ بات ہے قرآن الکریم کی، یہ بات ہے اللہ رب العزت کی، یہ بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو سنانی پڑتی ہے۔ آ جائیے جی اب عمل کی طرف۔ یہ عمل کیا ہے اور کیسے ہے؟ ناظرین، جمعہ والا دن آپ کو معلوم ہے کہ مبارک دن ہوتا ہے۔ جمعے والے دن، مبارک دن، مبارک گھڑیوں میں آپ لوگوں کو کرنا کیا ہے؟ آپ لوگوں کو یہ کرنا ہے کہ تیار ہو جائیے، باوضو ہو جائیے۔ جیسے ہی جمعے کی نماز کے لیے جو پہلی اذان دی جاتی ہے، جو کہ اقامت سے 1 گھنٹہ پہلے دی جاتی ہے، خطبہ سے بھی ایک پہلے اذان دی جاتی ہے، اس وقت سے لے کے خطبے والی جو اذان ہے، جو کہ نماز کے لیے، اقامت کے لیے دوبارہ اذان ہوتی ہے، آپ کے پاس 1 گھنٹہ سے لے کے 50 منٹ تک ہوتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس دوران باوضو ایک نشست میں بیٹھ کے سورہ الکہف، سورہ الکہف کا یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اسکرین پہ، آپ دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے جی ناظرین۔ یہ سورہ الکہف یہ 15ویں سپارے میں ہے، اور سورہ الکہف کا نمبر 18واں ہے سورت کا۔ تو ناظرین، اس کی جو پہلی 10 آیات ہے، ان 10 آیات کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 10 بار پڑھنا ہے، اور آپ یہ آیات 10 بار، یہ والا پورا صفحہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور یہ 10ویں آیت یہاں پر ختم ہو رہی ہے۔ اگر آپ کو نظر آ رہی ہو تو یہ دیکھ لیجئے، یہ ہے، اتنا آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کی جو 10ویں آیت ہے یہ سن لیجئے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ربنا، اے میرے رب، آتنا من لدنک رحمہ، اپنے پاس سے ہمیں ایک ایسی رحمت عطا فرما، ہم پہ نازل فرما، ہمارے اوپر تو ہمیں کچھ ایسی تیری رحمت چاہیے، اس قسم کی رحمت چاہیے کہ وہ اس رحمت کی وجہ سے ہمارے جتنے بھی کام ہونے والے ہیں جو کہ نہیں ہو پا رہے ہیں، ان کاموں کی نگرانی اے میرے رب العزت تو خود کر۔ جو ہمارے کام رکے ہوئے ہیں ان کاموں کو خوش اسلوبی سے اے میرے رب تو سر انجام دے، کام ہمارے ہیں سر انجام تو دے، اس لیے کہ تو ہمارا رب ہے نا۔ یہاں پر لفظ ربنا آیا ہے کہ اے میرے رب، اپنے پاس ایک ایسی رحمت عطا فرما۔ یہی تو وہ آیت ہے نا جو سابقہ ہم نے پڑھی تھی، اور 309 سال اللہ رب العزت نے ان کو سلائے رکھا، زندہ رکھا، دشمنوں سے بچائے رکھا، اور نہ ان کو کوئی بیماری لگی، نہ وہ بے ہوش ہوئے، نہ وہ فوت ہوئے، کچھ بھی نہیں، اپنی صحت میں رہے۔ وہ یہی سمجھے کہ شاید ایک آدھی رات سوئے یا کچھ تھوڑا سا زیادہ حصہ سو لیے، 309 سال اس آیت کی وجہ سے۔ یہ آیات ناظرین، ان کی پاور دیکھیے، اور اللہ رب العزت فرما رہے کہ انہوں نے یہ دعا مانگی تھی مجھ سے، میں نے ان کے لیے سارے معاملے سیدھے کر دیے۔ اور بتائیے، بات تو رب کی ہی ہے نا، کرنے رب نے ہیں، جو وظائف ہم کرتے ہیں کام تو رب نے سر انجام دینے ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ نے 10 بار پڑھنی ہے، لیکن اول آخر ایک بار درود پاک مست پڑھنا ہے۔ اور یہ کرنے کے بعد، ٹھیک ہے جی، یہ کرنے کے بعد آپ کے زیادہ سے زیادہ 10 سے 15 منٹ لگیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے، یہ کہ اے میرے رب، ہم نے تیرے حضور یہ ایک عمل پیش کیا سورہ الکہف کا، تیرے نبی کا بھی ارشاد پاک ہے، اور تو نے خود بھی قرآن پاک میں بتایا ہے کہ انہوں نے کیا دعا مانگی تھی تو میں نے ان کے لیے کیا کچھ کیا۔ تو ہمارے بھی یہ مسئلے ہیں، تو ان کو سنبھال لے اور سب خوش اسلوبی سے اچھے طریقے سے سر انجام دے پائیں، تاکہ ہماری زندگی بھی آسان ہو جائے، ہم بھی پیار، محبت اور سکون کے ساتھ تیری عبادت کریں اے میرے رب۔ بس ٹھیک ہے جی، اول آخر ایک بار درود پاک، یہ 10 آیات بروز جمعہ، بس جمعے کے علاوہ دوسرا نہیں۔ کتنے جمعے آپ کو کرنے ہیں؟ ہر جمعے کر لیجئے نا، جب تک آپ کے معاملات درست نہیں ہو سکتے، لیکن پہلے جمعے سے شروع ہو جائیں گے۔ آپ کو لگے گا کہ جو الجھے ہوئے دھاگے تھے وہ سلجھنا شروع ہو گئے ہیں، معاملات روشن ہونا شروع ہو جائیں گے،
آپ کا ویژن آپ سیدھا دیکھنا شروع کر دے گا. آپ کو لگے گا کہ واقعی اب ہمیں بھی نور دکھائی دے رہا ہے جو ہمارے اور اللہ رب العزت کے بیچ میں ہے، ہمارے اور کعبہ کے بیچ میں ہے. اور آپ کو عمرہ بھی نصیب ہو جائے گا اور حج بھی نصیب ہو جائے گا. آپ کو کیا پتہ کس چیز کے کتنے اثرات ہیں. تو اس فیملی کی بات جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، وہ تو مطلب فدا ہو گئے. وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم سوتے اٹھتے جاگتے ہم اس سورت کو پڑھتے بھی رہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جمعے کو ضرور یہ پڑھیں. ٹھیک ہے جی، پیسے پوری پڑھنے کا حکم ہے، لیکن وظیفے کے طور پہ جو میں بتا رہا ہوں پہلی 10 آیات اتنا پڑھیں کہ آپ کو یہ یاد ہو جائے. اللہ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو. آمین یا رب العالمین.